نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی والقاسم محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صلوات۔ التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور پیر بخش صحتو منظور حسین صحتو حاضرین مجلس کے مرحومین کھوڑا کے قدیمی بانیان اور شخصیات جو اس دنیا میں نہیں رہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے اس سے خطے کے علی رضا شاہ صاحب، امام علی شاہ صاحب اور دیگر شخصیات جو آپ سب کے مرحومین اور میرے بھائی جناب اکرم علی صحتو کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ حاجات کی برابری اور بزرگوں کی مغفرت کے لیے اکرم علی صحتو کی حاجات کی برابری کے لیے سائیں گنڈل شاہ کی اولاد بیٹھی ہے، ریج علی شاہ کی اولاد، اور اس خطے کے تمام جتنے رہائشی ہیں ان سب کے بزرگوں کی مغفرت کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ خوشنودی امام زمان علیہ السلام، بآواز بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا مفکری صاحب، علماء دین، صاحبان دقت بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا علم تو مجلس کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ سارے دوست ہمارے جگہ جگہ مدرسہ بناتے ہیں اور ہم جگہ جگہ علم لگاتے ہیں۔
کا علم نہیں ہے بلکہ حسین کی مدرسے کی نشانی ہے۔ یہ جتنے امام بارگاہ ہیں یہ سب حسینی مدرسے ہیں، اور دنیا میں کوئی مجھے جا کر دکھائے کہ ایسی یونیورسٹی کہیں ہے کہ جہاں چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ ٹھیلا چھوڑ کر، وہ ٹماٹر کا اور ککڑی کا ٹھیلا چھوڑ کر وہ بھی مجلس میں آیا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، وہ 2000 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، وہ بہت بڑی فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہے۔ ایسی کلاس کہیں اور نہیں لگتی جسے حسینی مدرسہ کا ہے۔ کیفیت حسین کے مدرسے کی کیفیت یہ ہے کہ یہاں دروازے پر ہمارے اکرم علی صاحبوں نے اور شاہ صاحبان نے دروازے پر کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والا سنی ہے یا شیعہ۔ سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے، بھائی پھر بھی دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے۔ سنی ہماری جان ہے، اور خبردار میں اپنے کھوڑے کے جوانوں کو ایک ہوم ورک دیتا جا رہا ہوں، آئندہ آنے سے پہلے وہ ہوم ورک مکمل کر لینا۔ آپ کی آبادی میں جتنے بھی سنی علماء رہتے ہیں ان کے دروازے پر جا کے سلام کرو اور کہو میں شیعہ ہوں۔ اپنی شناخت کے ساتھ سنی بھائیوں کا احترام کرو، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ دنیا میں کوئی بتائے ایسا مدرسہ، ایسا تعلیمی نظام کہیں اور ہے؟ سب یہاں کچھ لینے آئے ہیں۔ میں نے تو سنی شیعہ کی بات کر دی، ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آنے والا ہندو ہے یا مسلمان ہے۔ امام حسین کے ذکر میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی میں سندھ کے ایک قدیمی تاریخی صدیوں پرانے شہر میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، اور یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اور سندھ کا تو حسن ہی کچھ اور ہے۔ میں نے قائم علی شاہ صاحب سے کہا تھا جب شکارپور کا سانحہ ہوا تھا جی، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ شاہ صاحب اسے ٹیسٹ کیس کے طور پر لیجئے، سندھ محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے، یہاں ایسا سانحہ ہوا ہے اسے دوبارہ نہ ہونے دیجئے گا۔ یہاں کا حسن ہی کچھ اور ہے، یہاں کا سنی بھی غوث علی شاہ ہوتا ہے، یہاں کا سنی بھی قائم علی شاہ ہوتا ہے، اور یہاں کا دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے۔